مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع دوزخ کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن انسانوں نے اس مقصد کو پہچان کر اسی مقصد کے لیے زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے گا، اولئک هم الفائزون، اور اس کو جنت دے گا۔ جن لوگوں نے اپنے مقصد حیات سے پہلو تہی کی، یعنی اپنی منزل کو نہ پہچانا، اپنے اللہ کو بھلا دیا، اور نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزارتے رہے، ان کے حصے میں دوزخ آئے گی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جو ہے دوزخ میں ہوگا۔ جنت کیا ہے؟ جنت میں اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار ہے، لہٰذا وہ جنت ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی مقام کا آخرت میں دوسرا نام دوزخ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پہچان کر اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری اور کوشش کی اس کے لیے، ان کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنی اللہ کی یاد سے اعراض کیا، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے مقصد تخلیق کو معلوم نہیں کیا، اپنے مقصد حیات کے بارے میں نہیں جانا، اب ظاہر ہے کہ ان کی زندگی دنیا کے لیے گزرے گی۔ جنہوں نے دنیا کو اپنی منزل بنا کر دنیا کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی گزار دی، ان کا ٹھکانہ آخرت میں دوزخ ہوگا۔ چاہے انہوں نے کچھ نیک اعمال کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں بات ہوتی ہے نیت کی۔ دنیا میں اگر آپ نے نیت بنا لی آخرت کی اور آخرت کے لیے بھرپور کوشش کی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کی قدردانی کرے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے عاجلہ کو پسند کیا، یعنی دنیا کو پسند کر لیا اور دنیا ہی کو مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا اور اسی کے لیے زندگی گزاری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ بظاہر اچھے کام بھی کر لیے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، کلمہ پڑھ لیا، لیکن نیت آپ کی دنیا میں اللہ نہیں تھی، اللہ کی رضامندی نہیں تھی، تو یہ تمام اعمال جو ہیں آپ کے ضائع ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا نام ناکام لوگوں کی فہرست میں داخل کرے گا۔ یعنی آپ ناکام ہوں گے، کیونکہ آخرت تو آپ کی منزل ہی نہیں تھی، اللہ کی رضاؤں کی آپ کو پرواہ ہی نہیں تھی، آپ نے تو بلکہ اللہ کی رضاؤں کو، یعنی اللہ کے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا تھا۔ اور جن لوگوں نے بھی دین آدھا لیا، پورا دین نہیں لیا، تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔